وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے۔ حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔ وہی دشمن ہے تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ عبداللہ بن ابی صحت مند، خوب روح اور خوش بیان آدمی تھا، اور اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی تھیں۔ چنانچہ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتائی گئی کہ اے مسلمانوں، جب تم منافقین کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے ہیں جیسے دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل ہے۔ وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھ لیتے ہیں، اور جب کوئی کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہتا ہے تو یہ اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا ہے جس سے ان کا راز فاش ہو جائے گا، جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں گے۔ وہ دشمن ہیں، اپنے دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں، تو ان سے بچتے رہو اور ان کے ظاہری حال سے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ انہیں مارے یہ کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ ایک موقع پر مہاجرین و انصار کے کچھ افراد میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی منافق نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ باتیں بکیں، اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہوں۔ اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت کی تاب نہ رہی، اور انہوں نے
اس سے فرمایا خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت و قوت دی ہے اور آپ مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا میں تو ہنسی مذاق کے طور پر یوں کہہ رہا تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہی تھیں؟ وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو مجلس شریف میں حاضر تھے وہ عرض کرنے لگے کہ عبداللہ بن ابی ٹھیک کہتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو شاید دھوکہ ہوا اور بات یاد نہ رہی ہو۔ پھر جب اوپر کی آیتیں نازل ہوئیں اور عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اس سے کہا گیا کہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کہ وہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ یہ سن کر اس نے گردن پھیر دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب منافقوں کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا جائے کہ تم آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم انہیں دیکھو گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر تعلیم القرآن فرمایا کہ اے حبیب، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا کیونکہ وہ نفاق میں پختہ ہو چکے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہیں۔ یہ ارشاد اسی وقت تھا جب منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ممنوع نہ تھا، بعد میں اس سے منع فرما دیا گیا۔ اب منافقوں اور کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، بلکہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں، مگر منافق سمجھتے نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن
فرمایا کہ منافقین وہی ہیں جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ غریبی سے پریشان ہو کر خود ہی ادھر ادھر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور در حقیقت وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ اگر لوگ ان پر خرچ کرنا بند کر دیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے گا، مگر منافق یہ بات سمجھتے نہیں، اسی لیے وہ ایسی واہیات بکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔